بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کی ترکیب باب تنوین کے ساتھ بھی صحیح ہے اور اضافت کے ساتھ بھی صحیح ہے، دونوں ترکیبیں یہاں صحیح ہے۔ الزکوٰۃ من الاسلام، زکوٰۃ یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے، جس طرح کہ نماز اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ وقوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ دین قیمہ، دین مستقیمہ، اخلاص فی الدین یعنی عقیدہ، توحید، اقامت صلاۃ، اعمال، ایتاء زکوٰۃ، صلاۃ و زکوٰۃ یہ اعمال میں سے، اور اخلاص فی الدین عقیدہ توحید مراد کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو توحید اخلاص کا حکم عطا فرمایا ہے، حسن نیت کا حکم عطا فرمایا کہ حسن نیت ہو، توحید ہو۔ توحید میں تو سارے انبیاء متفق ہیں، کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیات میں تین چیزیں ہیں، اخلاص فی الدین، توحید کا ذکر ہے، لیعبدوا اللہ، لیوحدوا اللہ، اور اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، تین چیزیں ہیں۔ ترجمۃ الباب میں ان میں سے ایک کو منتخب کیا، زکوٰۃ فی الاسلام۔ اس کی انتخاب و ترجیح کا وجہ کیا ہے؟ سوال ہے کہ آیات میں تین چیزیں ہیں، تین میں سے ترجمۃ الباب میں صرف ایک کو ذکر کیا، زکوٰۃ کو، صلاۃ کو ذکر نہیں کیا، اور اخلاص فی الدین، توحید کو ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے اخلاص فی الدین۔ تورات والے، انجیل والے، انہوں نے اختلاف کیا، اپنے کتابوں میں تحریف و تبدیلی کی، اس لیے اخلاص فی الدین کو ذکر نہیں کیا، ان لوگوں کے تحریف و تبدیلی کی وجہ سے۔ صلاۃ چونکہ پہلے گزر چکا ہے، الصلاۃ من الایمان، گزرا ہے نا یہ بات، الصلاۃ من الایمان، تو تین میں سے اب ایک رہ گیا، زکوٰۃ، اس کو یہاں ذکر کر دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ارکان اسلام تھے ان سب کو ذکر کرتے رہے، جہاد من الایمان، قیام لیلۃ القدر من الایمان، صیام من الایمان، صلاۃ من الایمان، تو زکوٰۃ بھی ارکان میں سے، اس کو بھی ذکر کیا، زکوٰۃ من الایمان۔ بات سمجھ رہے ہو یار؟ یہ تو ترجمۃ الباب تھا۔ حدثنا اسماعیل، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 4 جگہ ذکر کریں گے۔ یہاں کتاب الایمان میں آپ کے سامنے ہے، پھر کتاب الشہادات میں اس کو ذکر کریں گے،
پھر کتاب الصوم میں اس کو ذکر کریں گے. نمبر 4 کتاب ترک الحیل آخر میں جلد ثانی میں آئے گا، وہاں ذکر کریں گے. تو کل یہ حدیث بخاری شریف میں 4 جگہ آئے گی. بیان صرف یہی ہوگا، آگے پھر بیان نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو اچھی طریقے سے سمجھو، بات کو اچھی طریقے سے کیسے ذہن میں رکھو. طلحہ بن عبید اللہ، ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ، نبی علیہ السلام آپ کا لقب رکھا طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود. غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کا دفاع کیا. 75 زخم آپ کی دفاع کرنے میں 75 زخم آپ کے جسم پر لگے. آپ کے ہاتھ شل ہو گئے کہ نبی علیہ السلام تک کافروں کو نہیں چھوڑا. آپ کے خصوصیات میں سے ہے کہ آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہے، تو آپ ان میں سے ہے. ایک آپ اول المسلمین میں سے ہے. 2 جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر 5 آدمی مسلمان ہو گئے، ان میں سے حضرت طلحہ ہے. شورا کے 6 رکن تھے، ان میں سے بھی آپ ایک رکن ہے. چھتیس ہجری میں 64 سال کے عمر میں جنگ جمل میں آپ شہید ہو گئے. اٹھتیس آپ کے احادیث کی تعداد ہے، روایات آپ کے 38. یہ دریا کے کنارے پر اس کا قبر تھا. تو دریا کے پانی کے نم قبر کو پہنچ رہی. آپ کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ باپ کے قبر کو پانی آ رہا ہے، پانی لگ رہا ہے. تو آپ نے نکالا اس کو. 30 سال کے بعد جسم بالکل تر و تازہ سلامت تھا. دار الحجرتین بصرہ میں ہے، پھر وہاں اس کو دریا کے کنارہ سے نکال کر وہاں دفن. تو اس حدیث کا راوی روایت کرنے والا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام کی جسم محفوظ، جیسے کہ انبیاء کرام کے جسم محفوظ. جو شہید ہوتا ہے اس کا بھی جسم سلامت رہتا ہے، وہ بھی محفوظ ہوتا ہے. اس کو بھی زمین نہیں کھا سکتی، خراب نہیں کر سکتی. حضرت طلحہ فرماتے ہیں جاء رجل، ایک شخص آیا، اس کا نام تھا زمام بن ثعلبہ. یہ شخص آنے والے کا نام زمام بن ثعلبہ. نبی علیہ السلام کے پاس آیا. من اہل نجد، نجد کے علاقہ سے. نجد کا معنی ہے اونچی زمین.
مکہ مکرمہ کو تہامہ کہتے ہیں، غور نیچی زمین میں، مکہ مکرمہ کی زمین نیچی ہے، اور نجد مکہ سے لے کر عراق کی طرف یہ اونچی زمین ہے، اس کو نجد کہتے ہیں۔ سائر الراس، اس کے بال الجھے ہوئے، بکھرے ہوئے، غبار آلودہ۔ دیہاتی لوگ سنگار کم کرتے ہیں، بالوں کو صاف رکھنا، کنگھی لگا کر رکھنا، یہ ان لوگوں کا شعار نہیں، کم ہے جتنا شاعری کرتے۔ نسمع و دبی صوت ہی، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی آواز سنتے تھے۔ دبی بمباہٹ، شاد کے مکیوں کو آواز کو کہتے ہیں، آواز ہم سنتے تھے، الفاظ نہیں سمجھتے تھے، الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، صرف آواز آتی کہ ما یقول کیا کہہ رہا ہے، وہ ادھر سے کہتے ہوئے آ رہا تھا۔ حتیٰ دنا نزدیک ہو گئے۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، جب نزدیک آیا معلوم ہوگا کہ وہ اسلام کے متعلق سوال کر رہا ہے، احکام کے متعلق، اعمال کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ وقال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، خمس صلوات، اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ ان کو نہیں صرف بتایا، سکھایا نہیں، نماز شروع فرمایا، نماز اس کو بتایا۔ وجہ کہ حالانکہ اساس بنیاد تو کلمہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا تھا، تو مانا کہ وہ مسلمان تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے کلمہ بیان نہیں کیا اس کے لیے کہ کلمہ کو وہ جانتا ہے، اعمال سے پوچھا۔ یا اس لیے کہ مشہور ہے کہ پہلے کلمہ سکھایا جاتا ہے، مقدم ہے، تو اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، بنابر شہرت کے کہ بغیر کلمہ کے اعمال معتبر نہیں۔ یا راوی ذکر نہیں کیا شہرت کی وجہ سے، یا راوی سے نسیان ہو گیا، ذکر نہیں کیا۔ دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، اسلام ظاہری عمل کو کہتے ہیں، تو نمازوں کا پڑھنا یہ ظاہری عمل ہے۔ فقال، اس رجل زمام بن سالمہ نے کہا، حل علی غیرہ، اس کے علاوہ اور بھی ہے یا صرف یہی فرائض؟ قال، نبی علیہ السلام جواب میں فرمایا، اللہ، فرائض تو یہی ہے، باقی الا ان تطوع، نفلی نمازیں آپ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز، اس کا ذکر نہیں اس میں، عیدین کی نماز، عیدین کا بھی ذکر نہیں ہے، کہ صرف فرائض کو فرمایا، جمعہ واجب ہے، عیدین واجب ہے، ان کا تذکرہ نہیں۔
ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ اس وقت تک فرض نہیں تھے، اس لیے ذکر نہیں کیا، صرف فرائض کو ذکر کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے جمعہ جو ہے نا وہ فرض ہے سبعی 7 دن کے بعد، عید سال کے بعد۔ یہاں ان فرائض کو ذکر کیا کہ جو یومی تھی، اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ وتر کو واجب نہیں کہتے، سنت کہتے، کہ یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کا بھی ذکر فرماتے۔ احناف کی طرف سے جواب ہے کہ وتر وہ عشاء کے تابع ہے، عشاء کا ذکر آ گیا تو وہ اس میں آ جاتا ہے، یا وتر بھی اس وقت تک واجب نہیں ہوا تھا، وجوب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو ذکر نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کا وہ عمل کہ جس پر آپ ہمیشہ دوام کرے، اس کو کبھی ترک نہ کرے، وہ واجب ہوتا ہے، اور اگر کبھی اس کو ترک کرے پھر وہ سنت ہے۔ واجب کے ترک پر، سنت مؤکدہ کے ترک پر گناہ ہوتا ہے۔ واجب کے ترک کا گناہ زیادہ ہے بنسبت سنت کے ترک ہے، دونوں پر گناہ۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس عمل پر نبی علیہ السلام دوام کرے، ہمیشہ اس پر عمل کرے، کبھی بھی نہ چھوڑے، پھر وہ واجب بنتا ہے، اور کبھی چھوڑ دے پھر وہ سنت۔ پھر سنت آگے 2 قسم کا ہے، سنت مؤکدہ، سنت زوائد۔ سنت مؤکدہ کے ترک پر گناہ ہوتا ہے، سنت زوائد کے ترک پر گناہ نہیں۔ وصیام رمضان، فرمایا کہ رمضان شریف کے روزہ رکھنا یہ اسلام ہے۔ صیام رمضان یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے رکن ہے۔ قال هل علی غیرہ، رمضان شریف کا تو روزہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ہاں الا ان تطوع، اور روزہ رکھے نفلی تو ٹھیک ہے، باقی فرض صرف یہی رمضان شریف کا مہینہ کا 1 مہینہ کا روزہ ہے۔ صلاۃ کا بھی آپ کو لغوی اصطلاحی معنی پہلے بتایا گیا ہے، صوم کا بھی لغوی اصطلاحی معنی پہلے بتا چکا ہوں، زکوٰۃ کا بھی لغوی اصطلاحی معنی ارکان خمسہ کا سب آپ کے لیے پہلے گزر چکا ہے۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام علی خمس وہان، آپ کو یاد ہے یا نہیں، لیکن بیان تو ہو چکا ہے، یاد ہے نا کہ بیان کیا نا؟ ہاں۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ، اور نبی علیہ السلام نے ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا، نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ۔ اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا، سوال یہ وارد ہوگا کہ صلاۃ میں ذکر نہیں فرمایا، صوم میں، صیام میں ذکر نہیں کہا، زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کہا، یہ کیوں، کیا وجہ ہے؟
صوم و صلاۃ بھی تو ارکان میں سے ہے، زکوٰۃ بھی، تو وہاں ذکر کا لفظ نہیں کہا راوی، یا کیوں اس یہ یہاں ذکر کہا؟ اہم بات ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فرق کیوں کیا گیا، وجہ کیا ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں بھی آپ نے پڑھی ہے، وہاں بھی یہی سوال ہوتا ہے، وہاں بھی ذکر ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ مشکل ہے کسی کے ذہن میں بتا سکتا ہے تو بتا دے، چلو نہیں، یہ پرواہ نہیں۔ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ خمس صلوات وہ الفاظ نبی علیہ السلام کے تھے، صیام رمضان یہ الفاظ بھی نبی علیہ السلام کے تھے، الزکوٰۃ یہ کلمات راوی کو یاد نہیں تھے، اس لیے ذکر کہا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ الفاظ میرے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے کیا فرمایا۔ یہ ہے، آیا سمجھ میں؟ سمجھ رہے ہو یا نہیں بھائی؟ سمجھا کرو۔ دیکھو، عام کتابوں کا پڑھانا اور ہے، حدیث کا پڑھانا اور ہے۔ بے شک کسی کو قابلیت ہو، لیکن حدیث دانی محدثانہ انداز وہ ایک ممتاز الگ چیز ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو اس لیے ذکر کہا کہ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے مجھے یاد نہیں کہ کیا یہ میرے الفاظ ہے۔ راوی کہتا ہے حضرت طلحہ۔ سمجھا گیا؟ بات کو خوب اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ۔ زکوٰۃ کا بھی لغوی اصطلاحی معنی سب آپ کو بتلا چکا ہوں، لیکن ایک دفعہ بیان کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کا یاد نہیں کروں گا، کہیں اگر اشد ضرورت ہو تو اور بات ہے۔ قال هل علی غیرہا، اور نبی اسلام فرمایا لا، اور نے الا ان تطوع، بے شک نفلی جتنا بھی خرچ کرے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال میں اور بھی تو حق ہے، خیرات کرو، صدقہ کرو۔ بات سمجھتے ہو یا نہیں؟ تم لوگ بھی پیسہ زکوٰۃ تم پر نہ ہو پھر بھی صدقہ کرو، پیسہ ہے تمہارے پاس، خیرات کرو، دوسروں سے مانگو مت، دوسروں کو دیا کرو۔ یہ نہیں کہ مانگتے رہو کہ ہمیں دے دو۔ یہ ملاؤں نے بالکل اس کو اپنا پیشہ بنایا ہے کہ بس دوسروں سے ہم لے لیں، آپ نے جیب سے خرچ نہ کریں۔ تمہیں تو اور سے دوسروں سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے کہ تم عالم ہو، تم زیادہ جانتے ہو کہ سخاوت کا کتنا ثواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ میں تھا کہ سامری کو جا کر قتل کرو گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل نہ کرنا، یہ سخی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا، سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لیکن اس کو قتل نہ کرنا، یہ سخی تھا۔ تو سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ السخی حبیب اللہ، السخی قریب من اللہ، السخی قریب من الناس، سخی قریب من الجنت۔ سخاوت کے بہت سے درجات ہے، جتنا سخاوت کر سکتے ہو کرو۔ بخل سے البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من اللہ۔ تو بخیل کے لیے وعید ہے، سخی کے لیے وعدہ ہے۔ سمجھتے ہوئے یا نہیں مولوی صاحبان؟ قال فادبر الرجل، یہ پیٹھ پھیر کر کے چلے گئے۔
واپس ہو گئے. وَهُوَ یقول کہتا تھا وَاللَّهِ لَا أَزِيدَ عَلَى هَذَا، خدا کی قسم میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا. وَلَا أَنقُص، کمی بھی نہیں کروں گا. اس کی چند توجیہ ہے، یاد رکھو یہ حدیث بعد میں بھی تو آئے گی، 4 جگہ یہ حدیث آئے گی. ایک توجیہ اس کا یہ ہے لا ازید علی ھذا، جو میں نے سوال کیا مزید سوال نہیں کروں گا. ولا انقص، جو آپ نے بتایا عمل کرنے میں کمی نہیں کروں گا. جو مجھے صوم صلاۃ زکوٰۃ بتایا اس پر عمل کروں گا. ایک توجیہ. دوسری توجیہ ولا ازید علی ھذا، میں قوم کے طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں. وہاں بتانے میں آپ نے طرف سے نہ زیادتی کروں گا نہ کمی. جو آپ نے بتایا بعینہ یہی میں آپ نے قوم کو پہنچا دوں گا. سمجھ میں آ گیا. تیسری توجیہ لا اجیر، شرع اسلام میں زیادتی نہیں کروں گا، عمل میں کمی نہیں کروں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ آپ نے باتوں میں سچا نکلا، واقعی اسی طرح عمل کیا تو افلح کامیاب ہے. آگے یہی حدیث آئے گی، وہاں ہے کہ وہ جنتی ہے. پھر اس پر عمل کیا، اس میں سچا نکلا تو وہ جنتی ہے، جنت میں داخل ہوگا. فلاح کا معنی، فلاح کا معنی غناء بلا بقاء بلا فناء، کہ اس کو ایسی چیز ملے گی کہ وہ باقی ہے، فنا نہیں ہوگا. جنت میں جائے گا تو جنت باقی ہے. بقاء بلا فنا، کہ بقا کی چیز اس کو مل جائے گی کہ جو کبھی فنا نہیں ہوگا. غناء بلا فقر، ایسا غنا کہ کبھی پھر وہ فقیر محتاج نہیں بنے گا، ہمیشہ مالدار رہے گا، آباد رہے گا. تیسرا معنی عز بلا ذل، کہ ایسا عزت ملے کہ اس کے بعد ذلت اس پر مسلط نہ ہو، ذلت نہ. عز بلا ذل، اس کو فلاح کہتے ہیں، کہ دائمی عزت، کہ اس کے بعد بے عزتی نہ آئے، یہ ہے فلاح. نمبر 4 علم بلا جہل، کہ ایسا اس کو علم حاصل ہوگا کہ اس کے بعد پھر جہالت نہیں آئے گا. تو یہ فلاح ہے، یہ ہے فلاح کامیابی. سمجھ رہے ہو بات یا نہیں؟ بات کو سمجھا کرو، ذہن میں بٹھایا کرو. کامیاب ہے، میں کیسے کامیاب ہے؟ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو حاصل ہوں گے، پھر اس سے وہ چینی نہیں جاتی ہے. یہ ہے کامیابی. سمجھا گیا؟
یہ باب بھی پورا ہو گیا. باب اتباع الجنائز.